تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کرنل صاحب کے مریدوں کے آگے مرید جو ہیں وہ بھی پیر بن گئے تو ان کا الحمدللہ ایک ان کے کرنل منصور نام ان کے مرید ہے، کیا نام بچے کا؟ واجد. تو وہ کبھی مجھے فون کرتا ہے تو یا میں اس کو کرتا ہوں، اسلام آباد جاؤں، وہ کام پڑے تو میں فون کرتا ہوں، تو وہ مجھے فون کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں کون؟ وہ کہتا ہے جی آپ کا پڑپوتا. آپ کا پڑپوتا. میں حیران ہو گیا ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے پڑپوتے بھی عطا فرما دیے، اور جوان طاقتور اللہ کے ولی، سنت رسول کے پابند، نبی صلی اللہ علیہ غلام. کیسی اولاد لوگوں کو کیسے ملتی ہے؟ اولاد سکی اولاد ہوتی ہے، پوچھتی بھی نہیں ہے. اب اولاد کی اولاد بھی اپنے پردادے کے سامنے کھڑی ہے، بسم اللہ جی ہم پڑپوتے ہیں آپ کے. کرنل صاحب کے مرید کدھر ہیں؟ دوسرے کرنل صاحب کے، کرنل منصور کے مرید کھڑے ہوں گے. کرنل منصور صاحب کے ماشاءاللہ، یہ ان کے تھوڑے مرید ان کے ساتھ ہیں، یہ کرنل منصور کے مرید ہیں ماشاءاللہ. یہ میرے پڑپوتڑے ہیں سارے بھائی، بیٹھیں جی. کرنل عامر صاحب کے مرید کھڑے ہوں جی، کرنل عامر صاحب کے مرید، وہ پیچھے بچے کھڑے ہیں. یہ دونوں بھائی یہ جی یہ بھی میرے پڑپوتڑے ہیں، پوترے نہیں پڑپوتڑے ہیں. یہ میرے مرشد کا فیضان ہے الحمدللہ. اور یہ بچے اسلام آباد میں رہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں. تو بلکہ میرے مرشد کا فیضان ایسا ہے کہ میں نے بیرون ملکوں میں دیکھا جہاں پہ لوگوں کو لباس کی تمیز ہی نہیں ہے، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں میں جیسے سورج نکل رہے ہیں، خوبصورت امامے، خوبصورت چادریں، خوبصورت داڑیاں. جب وہ نکلتے ہیں تو یورپی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں. کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو انسان ہے. کہتے ہیں جو فرشتے نہیں ہیں تو فرشتے ان جیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرشتے ان جیسے ہوتے ہیں. غیر مسلم لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو دین کو جانتے نہیں ہیں، جو دلچسپ بات اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ان کو دیکھ کے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دین تو ہے لیکن اجاگر نہیں کرتے، ان کی اپنی مرضی. اندر اللہ رب العالمین یاد تو ہے، اس کو اجاگر نہیں کرتے، ان کی اپنی مرضی، لیکن وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے. وہ فرشتہ ہے. کئی دفعہ باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو کئی بندے دیکھ کے اتنا غصہ کرتے ہیں امامے کو دیکھ کے کہ ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. اور کئی آتے ہیں آ کے دوڑ کے امامہ چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت کوئی بیوٹی. پھر داڑھی نو ویندے نہیں، پھر داڑھی نو چوم دینا. اللہ 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 اللہ. ایک بندے نے میری داڑھی چومی تو کام کے پیچھے چرچری اس طرح ہویا انہوں. میں کہ ہوں یہ تینوں جی چرچری اج ہو گئی نا، تینوں مرن تو پہلے کلمہ ضرور پڑھا دے گی. بس ایسے جا رہا تھا، آیا دوڑ کے، میں پتہ کیا ہوا کہ داڑھی چومی اور چوم کے نا ایسے کیا اس نے، اور پھر بات بھی نہیں سنی، کہیں بھی نہیں، دوڑ آگے چلا گیا. میں ہلے بھی جی تینوں انج ہو گئی ہے نا، ہوں تینوں مرن تو پہلے کلمہ ضرور پڑھا دے گی الحمدللہ. یہ میرے مرشد کا فیضان ہے الحمدللہ. جس پاس سے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے چٹائی تے دو جگ دی خبر رکھ دے. آج یہ ہم نے پودے چھوٹے چھوٹے لگائے تھے، بلکہ میرے مرشد نے پودا لگایا، آج دیکھتے دیکھتے باغ بن گیا. اور باغ کی آگے بھی باغ آبیاری جو ہے وہ چل رہی ہے. اللہ پاک ان باغوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک تمام سالکین کو عروج و ترقی عطا فرمائے. بس ایک نعت شریف ہوگی، اس کو قبلہ حافظ خلیل صاحب عقیدہ توحید کے متعلق گفتگو فرمائیں گے. آج کل یہ بڑا زیادہ ضروری ہو گیا. ہم فقیر لوگ ہیں، ہم مناظروں میں نہیں پڑھتے، بالکل ہمارا مناظرانہ طریقہ نہیں ہے، ہم نہ مناظروں میں پڑھتے ہیں. لیکن بڑا مسئلہ عجب ہو گیا، بندے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر کو بندہ آتا ہے دروازہ کھٹکا دیتا ہے. لوگ باہر نکلیں، جی جناب بسم اللہ آؤ، خیر سے آئیں. وہ کہتے ہیں جی کلمہ آتا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ کلمہ آتا ہے. کہتے ہیں جی پڑھیں. پھر وہ پڑھاتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کون مسلمان جو کلمہ؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ کو سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آگے جو ایک بڑی عجب بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اب دل میں یقین پیدا کر لینا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا اور مخلوق کی طرف سے کچھ نہ ہونا. جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا.
گھر بیٹھے ہوئے، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ آ کے دروازہ کھٹکا کے کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا، اور مخلوق کی طرف سے کچھ بھی نہ ہونا۔ یہ دونوں فکرے جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایک بندہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا تو خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، ایک بندہ زنا کرتا ہے، بم دھماکے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایک بندہ بندوں کو قتل کرتا ہے، ایک بندہ فراڈ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کیا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ بندہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے۔ یہ خط لکھا حضرت امام جعفر صادق کو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس دور امام اعظم نے لکھا، حضور کیا اللہ پاک نے بندے کو نکیل ڈالی ہے؟ جس طرح اللہ چاہے بندہ اسی طرح ہی کرتا ہے، یا اللہ پاک نے بندوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، اور اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے حدیں مقرر کر دی ہیں۔ حدیں مقرر، اگر ان حدوں کو توڑے گا تو پھر وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ پاک نے انسان کو کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے، علم دیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، حدیں مقرر کی ہیں کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ پاک نے حلال چیزیں بھی پیدا کی ہیں، حرام چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ اب بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، ایک بندہ سور کھاتا ہے، کہتا ہے جی اللہ نے پیدا کی، میں اس لیے کھا رہا ہوں، یہ جواز ہے؟ بھی سور حرام ہے۔ اللہ پاک نے سور کے مقابلے میں بکرے، چھترے، ہرن، گائے، دمبے، اتنی حلال چیزیں چھوڑ کے تجھے سور ہی نظر آتا ہے؟ شراب حرام ہے تو شراب کے مقابلے میں کتنی زیادہ چیزیں ہیں، سردائی ہیں، یہ دودھ ہیں، لسیاں ہیں، مشروبات ہیں، کتنی، اب زمزم شریف ہے، کتنی حلال چیزیں ہیں۔ اب بندہ کہہ دے جی کہ اب شراب دیکھیں جی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو وہ پینے والی چیز ہے، بھی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ زنا حرام ہے، اس کے مقابلے میں نکاح ہے۔ نکاح کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے بندے کو، تو وہ امام جعفر صادق نے جواب دیا، نہیں بھئی، اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، نہ نکیل ڈالی ہے کہ جس طرح اللہ چاہے بندہ اسی طرح کرے، اگر اسی طرح پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ کدھر ہوا؟ بندہ کہے جی یہ تو شیطان نے کہا تھا نا، کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھ سے کروا دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے باپ سے مت سیکھ، تیرا باپ نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تیرے باپ نے کہا تھا یا اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھ سے کروایا ہے۔ یہ توہین خداوندی ہے، اور مخلوق میں کہتے ہیں مخلوق کی طرف سے کچھ نہ ہونا، تو کل قیامت کو شفاعت کون کرے گا؟ میدان محشر میں شفاعت کون کرے گا؟ سارے نبیوں کے امتی در مصطفیٰ پہ پہنچیں گے۔ آج ہر نبی جواب دے رہا ہے، مصطفیٰ کریم فرمائیں گے ہاں آج میں ہی اللہ کو راضی کروں گا، سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ فرمائے محبوب سر اٹھائیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ یہ حساب ہو جائے، جنت والے جو لوگ جنت میں جائیں، جہنم والے لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ فرمائیں گے اے محبوب میں کس سے حساب لوں؟ کون حساب دے گا؟ نبی بھی موجود ہوں گے۔ اللہ کے نبی اپنے ابو بکر صدیق کو آگے کریں گے، قیامت میں سب سے پہلا حساب دینے والا شخص سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہوگی۔ ابو بکر صدیق کو سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کا جلال کم ہو جائے گا، پھر تو ایسا ہو جائے گا جلال کم ہوتے 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 یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ عالم دین جنت میں داخل ہونے لگے گا، اس کو روک دیا جائے گا، ٹھہر جائیں بھائی آپ عالم دین ہیں، واپس جائیں، جو آپ کو نظر آتا ہے آپ کا واقف ہے اس کو لے کے جنت میں جائے۔ عالم دین واپس چلا جائے گا اور جا کے لاکھوں کے حساب سے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو بھی اگر مخلوق کی طرف سے کچھ نہ ہونا، میں حضرت دادا کا واقعہ سناتا ہوں، جب بھی میں سناتا ہوں مجھے تو بڑا ہی لطف آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے۔ یہ میں سواد کے لیے، لطف کے لیے، اپنے لطف کے لیے، جنگ کا منظر ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اللہ تیر چل رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
یہ جنگ احد کا معاملہ بڑا ساتھیوں نے سیرت کے پڑھا ہوگا. اس حالت میں حضرت قتادہ آ گئے, آنکھ نکلی ہوئی ہے, ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے, ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے, خون بہہ رہا ہے. عرض کرتے ہیں محبوبہ میری آنکھ نکل گئی. آقا میری آنکھ نکل گئی. نبی لاجپال نے دیکھا, فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بھی صحابی تھے وہ بھی جانتے تھے کہ جب یہ رحمت جوش میں آتی ہے تو معاملات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. فوری طور پر عرض کرتے ہیں محبوبہ آقا جنت اللہ سے لے دیں, آنکھ خود عطا فرما دیں. صحابی رسول ہیں, کون فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ نے جھڑکا نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہو, نکل جاؤ, ماننا پھر آگے آ جاؤ, اگر جنت آ جاؤ. واہ 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 قتادہ تو کیسا دنا نکلا, جنت بھی لے گیا, آنکھ بھی لے گیا. فوری طور پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور لگا کے آنکھ کے اندر فٹ کر دی. اللہ 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 اللہ, آنکھ کے اندر فٹ کر دی. ہائے 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 اللہ 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 اللہ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ روشن ہو گئی. اور فرماتے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا تو میری آنکھ جو قدرتی جو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا وہ ضعیف ہو گئی, میرے جسم کے ساتھ وہ بھی ضعیف ہو گئی, لیکن جو مصطفیٰ کریم کے لب والی آنکھ تھی اس کی روشنی میں کمی نہیں آئی. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. ہاں یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. اور پھر بڑی بڑی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. وہ منظر کیسا منظر, اللہ 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 اللہ. میں بھی اس دفعہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آپ کے قدموں میں بیٹھ کے, جب شام کا وقت ہوتا تو وہ افطاری کے لیے وہ آگے سفرے بچھاتے ہیں. ہر روزے چلتی رہتی ہے وہاں پہ, لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں, نہ بھی رکھیں تو وہ مدینہ منورہ کے لوگ ذرا بڑے کریم ہیں, سخی ہیں, وہ افطاریاں کرواتے رہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اب میں نے وہ ایک بات پڑھی تھی, میرے ذہن میں آتی تھی بار بار. میں کہ ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے پوچھیں گے کہ باہر دیکھیں کوئی مانگنے والا تو نہیں ہے, کوئی سائل تو نہیں ہے, کوئی بھوکھا تو نہیں ہے. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا نا کہ سجن اے آقا آپ ذرا اپنے حجرے مبارک سے مسجد میں تشریف لے آئے, میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہ وہ پھر اہل بیت سے پوچھیں گے کہ کوئی مانگنے والا تو نہیں ہے, تو پھر میں جھولی بچھا دیتا کہ میں ایک مانگنے والا آیا بیٹھا ہوں, بڑی دور سے آیا ہوں اور اس در کے آنے کے قابل نہیں ہوں انتہائی. یہ تو در بڑا عظیم در ہے, جس نے سیف اللہ صاحب کہا تو کجا میں کجا ہیں, تو کجا تو یا رسول اللہ آپ تو امیر حرم ہیں تو ہم گدائے حرم ہیں, وہاں سے مانگنے والے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ایسا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول یہ چیز, اب ایک صحابی رسول بس باتیں پھر لمبی نہ ہو جائیں, وقت چونکہ تھوڑا ہے, اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدہ جو ہے وہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے گھر بیٹھے ہوئے بندے کو شک میں ڈال دیتے ہیں, ایسا شک ڈال دیتا ہے کہ پھر بندہ, ادھر میرا بچہ ہے کہ ڈوگر صاحب وقاص ڈوگر, کدھر ہے وقاص ڈوگر, ماشاء اللہ یہ بھی افیسر ہے اسلام آباد میں. یہ یونیورسٹی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا, اتنا بیچارہ. کیا ہوا تھا بیٹا, آپ کو کیا مسئلہ بن رہا تھا جی؟ اللہ بیچارہ نیم پاگل ہو گیا, اتنا پریشان, اتنا ہر چیز پہ شک. ایک بچہ میرے پاس آیا, وہ بھی ایک جگہ سے آیا, ایک ہاتھ سے سلام لیا, میں نے آگے سے دو ہاتھوں سے سلام لیا, بڑے پیار سے میں ملا. مجھے کہتا ہے پیر صاحب میں آپ سے دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے میں شرک نہ کر بیٹھوں. رنگ اس کا زرد ہوا, بڑا عجیب کیفیت ہوئی. میں پھر اس کو پیار کیا, میں نے کہا بیٹا یہ جو آج تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ فرما گئے ہیں کہ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی, تو آپ دونوں ہاتھوں سے سلام لینے سے شرک نہیں ہوتا. دبئی میں ایک ریاست ہے, اس کا نام ہے عجمان, بیٹھے عجمان ریاست کا نام. وہاں پہ بیٹھا, ایک بندہ آیا میرے پاس, وہ کہتا جی ہمارے گھر میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے, شرک نہیں ہے لوگوں کو. ہاں شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے, شرک ظلم عظیم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن شرک کی تعریف میں پھر ہر چیز پہ شرک کر دینا, فلاں چیز شرک ہے, فلاں چیز شرک ہے, فلاں چیز شرک ہے. اس لیے بات لمبی ہوگی, اس میں معذرت چاہتا ہوں.
اللہ پاک ہمیں قاری صاحب موقع وقت میں انشاءاللہ عقائد کے متعلق گفتگو فرمائیں گے. سیف اللہ صاحب ایک ناشد پڑھیں. کجا من کجا تو 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 کجا من کجا ہے
जा मन को जा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू को जा